ہم نے دیکھا ہے کہ میک اپ کرنے کا بھی سلسلہ چلتا ہے، اور جب باہر آئے تو نعرہ لگاؤ پیر ہمارے نور والے۔ ارے نور تو وہ ہوتا ہے جن کے چہرے پہ تقوی کا نور ہو۔ ان علماء نے اپنے علاقے کی اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی، اپنے قدر کی۔ یہ جب آپ کو کچھ بتائیں گے انہیں نظرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ جب ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے پیر صاحب کو نہ کھلائیں، کبھی نہیں کہتے، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جتنا پیر صاحب کے اہتمام کرتے ہو، تمہارے ماں باپ بھی بہت بڑے پیر ہیں تمہارے لیے، ان کے لیے بھی کرو۔ ہمارے علماء بھی پیر ہیں تمہارے لیے، ان کے لیے کرو۔ یہ علماء کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے باپ ایسے صاحب کرامت تھے، ہمارے دادا ایسے صاحب کرامت تھے۔ ہمیشہ یہ علماء یہی کہتے ہیں، ارے ہم سے تمہیں دشمنی ہے تم جانو، مگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن جاؤ تاکہ تم جنت میں جانے کا سامان کر سکو۔ حضرت علامہ مفتی بشیر الدین صاحب قبلہ رضوی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہ ولایت نے پہچانی، اپنی خلافت سے نوازا، اور اس علاقے میں حضرت کی خدمات، چونکہ کوئی ڈھنڈورا پیٹنے والا نہیں ہے، مریدوں کا حلقہ نہیں ہے کہ لگا کر کے آنے سے پہلے سیٹ کر کے رکھو سیٹنگ، کہ آ رہے ہیں حضرت تو نعرہ لگاؤ، حضرت آ رہے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، حضرت آ رہے ہیں وہ کرامت بیان کرو۔ نہیں، یہی علماء ربانی ہے کہ اگر ان کی کوئی تعریف کرے سامنے تو ان کے دل میں خدا کا خوف بیدار ہو جاتا ہے کہ کہیں تکبر نہ ہو جائے۔ ان سے بہتر کوئی دین کا کام کرے گا؟ باہر کے لوگوں نے آ کر کے بانٹ دیا، مشرب کے نام پہ لڑتے ہیں، مشرب کے نام پہ لڑتے ہیں۔ وہابی دیوبندی آ کر کے آپ کے مسجد میں نماز پڑھے، کسی پیر صاحب کو کوئی مطلب نہیں۔ میں نے خود کسی چوپڑا کی جامع مسجد میں دیکھا، نماز کے بعد جب امام والضالین کہتا ہے تو بلند آواز سے آمین کہنے والوں کی ایک قطار ہے۔ چوپڑا کی جامع مسجد کو کسی غیر مقلد نے نہیں بنوائی ہے، علاقے کے غریب سنیوں نے بنوائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی احمد رضا صاحب، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ ہماری سنیوں کی مسجدوں میں اگر کوئی بلند آواز سے آمین کہے، گریبان پکڑ کر کے گھسٹ کے باہر پھینک دو، ان سے کہو تم اپنے گھر میں جا کر کے ننگا ناچ کرو۔ یہ حنفی سنیوں کی مسجد ہے، یہاں پر امام اعظم کا فتویٰ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ نہیں دی؟ پتہ نہیں ایسے کتنی مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم بہت دیر تک ہم لوگ خاموش رہے، آج اس اسٹیج سے پیغام ہے کہ اب خاموش نہیں رہے۔ آپ نے علماء خاموش رہے، اس لیے کہ ان علماء ربانیین کا سایہ ہے ہم سب کے سروں پر۔ یہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ حضرت علامہ مفتی عیسیٰ رضوی صاحب قبلہ یوپی کی دھرتی پر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات پہ آپ نے ایسے ایسے گوشے تلاش کیے، ہند سے لے کر کے بیرون ہند کے جلیل القدر علماء بھی حیرت سے انگشت پر دندہ ہیں کہ اللہ اکبر، ایسی بھی چنگاری ہے ہمارے خاکستر میں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نہیں جانتے، انہیں پہچانو، انہیں جانو۔ یہ جب دعا کریں گے تو دل سے کریں گے۔ پیر صاحب کو نظرانہ ایک سال نہیں دو گے، دوسرا سال نہیں آئے گا۔ صحیح بات ہے۔ ہم برملا کہتے ہیں اس لیے کہ کسی کے دست نگر نہیں، کسی کے وسیلے سے کما کر کے نہیں کھاتے، بلکہ ہم تو امام محمد رضا کا وہی کہنا بولتے ہیں، وہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
اب علاقے میں مدرسے بناؤ, بے شک علاقے میں مدرسے بناؤ, مزار بعد میں بنانا. مسجد اگر زیر تعمیر ہے, یہ کیا تماشا ہے کہ جو مسجد ہے اسی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو اس مسجد کا اب نیا سلسلہ چلا ہے, اس کو شہید کر دو. پھر 5-10 کروڑ کا بجٹ بناؤ, 2-3 منزلہ عمارت کھڑی کرو, وہاں پہ شیشے لگاؤ, اے سی لگاؤ. یہ چند عیاش لوگ جو دکھاوا کے لیے نماز پڑھتے ہیں, وہ گھر میں بھی اس کو اے سی چاہیے, اللہ کے گھر میں آئے تو وہاں بھی اس کو اے سی چاہیے. یہ انہی لوگوں کا لگایا بجھایا ہے. اے سنی مسلمانوں, مولا کائنات کہتے ہیں مجھے 2 چیزیں پسند ہیں, جاڑوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں روزہ رکھنا. میں پھر کہوں گا, بہت دن ہو گئے. حضرت مفتی صاحب قبلہ کو پہچانیے, حضرت کے گاؤں میں جا کے رہتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جوہر علوم گنجریہ عظیم الشان ادارہ, اس ادارے کے فرزند بھی ہیں حضور علامہ مفتی نثار احمد صاحب قبلہ. اب دیکھیے, ہم لوگوں نے وہاں پر, میں نے خود کہا کہ حضرت گاؤں کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس ادارے میں رہیں. میں نے درسگاہ بھی لگوا دی, مگر ایک جنون ہے, آپ پر ایک اعتماد ہے, آپ پر ایک بھروسہ ہے, آپ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے. تو انہوں نے زبان قال سے تو نہیں, زبان حال سے ضرور یہ کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ہمارے خیالوں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چوپڑا کی سرزمین پر کالج پارا کے نزدیک اس کے سینے میں عظیم الشان کالج کی عمارت نظر آ رہی ہے, وہاں سرکار غوث اعظم کے کرم سے مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان جامعہ غوث اتنی جلدی کھڑا ہو جائے. جامعہ مگر کھڑا ہو گیا. لوگ پوچھتے کہاں جلسہ ہوگا, اس کے کہا جگہ کہاں, میں نے اس کے سامنے کہا جگہ کہاں ہے, میں نے کہا جا کر کے تو دیکھو. آ کر کے جب دیکھا گیا, پہلے ایک بائک کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی, اب ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو گیا. اس لیے پورے علاقے کے مسلمانوں